رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ جی محمد ساجد صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں میں۔ جی بتائیے۔ کہاں سے ہیں حضرت صاحب؟ میں فی الحال مدھوبنی بہار سے ہوں۔ جی جی جی، تو آپ کون سے مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ جی میں مسلک دیوبند کو۔ جی اچھا، بریلویوں کو کیا مانتے ہیں آپ؟ مسلمان مانتے ہیں، ایمانی بھائی مانتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، جو انہیں بریلویوں کو کافر کہے تو اس پر کیا حکم لگے گا پھر شریعت کا؟ جو بریلی کو کافر کہے اس پر کیا حکم لگے گا؟ جی بس برا ہے نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے اندر 99 برائی ہو، اگر ایک بھی اچھائی ہو تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگ سکتا ہے۔ جی جی، نہیں وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اب آپ اپنی زبان سے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں مسلمان مانتا ہوں، اپنا بھائی مانتا ہوں، تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں محمد ساجد صاحب، سنیے تو ذرا ایک منٹ میری بات سنیے۔ جو بریلویوں پر کفر کا فتویٰ لگائے تو اب یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور سامنے والا اگر کافر نہیں ہے تو کفر جو ہے وہ کہنے والے کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ کافی پڑھے لکھے ہیں، میں نے گرو میں آپ کی گفتگو سنی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب مسلمان ماننا ہے تو جو ہمیں کافر کہتا ہے اس پر شریعت کا کیا حکم لگے گا؟ میں تو یہ نہیں بتا سکتا ہوں اس پر کیا حکم، وہ اللہ کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے۔ اگر وہ کسی کو کافر کہہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ بھئی ان پر کفر لوٹے گا، لعنت ان پر لوٹے گا۔ لیکن اب یہ حقیقتاً ہے یا تغلیظ و تشدید کے لیے ہے، زجر و توبیخ کے لیے ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ ان کا معاملہ ہے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے کہہ رہے تو اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے معاف فرما دے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ نہیں یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں حضرت آپ۔ نہیں بات نہیں یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں ساجد صاحب، آپ یہاں آپ جو ہے فیصلے سے کام نہیں لے رہے۔ مولانا ایک منٹ، میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں، آپ ہی بتا دیں کہ اگر آپ مجھ پر کفر کا حکم لگا رہے ہیں اور میں اگر خدا نخواستہ کافر نہ نکلا تو آپ پر کیا حکم ہونا چاہیے؟ آپ ہی جواب دے تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے، آپ سے سیکھنے کا موقع مجھے دیجیے۔ میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو، میں نے آپ کو کافر کہا ہاں اور آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، آپ اگر کافر نہیں ہیں تو وہ کفر جو ہے کہنے والے کی طرف، سنیے میری بات تو سن لیجیے پوری، ہاں وہ کفر پلٹے گا، یہ نبی کی حدیث ہے، اور اللہ اور اس کے نبی کا فرمان جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ ہاں تو مولانا میں یہی بول رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ کفر اس کی طرف لوٹے گا، لیکن حدیث کی بعض جگہ تعویل اور توضیح کی جاتی ہے، جیسا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کیا، حالانکہ اگر مذہب حنفی کو آپ دیکھیں تو مذہب حنفی میں مطلب اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ ہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ کافر ہو جائے گا۔ تو ان جگہوں کو یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ زجر و توبیخ کے لیے ہے، تو وہاں پہ بھی جو ذکر ہے کہ وہ کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا تو وہ زجر و توبیخ کے لیے، تاکہ آدمی اس سے باز رہیں۔ اچھا تو اب آپ یہ بھی بتا دیجئے، جب فقہ حنفی کی آپ نے کتاب سے بتا دیا یہ کہ ان کا یہ مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا تو یہ مسلک ہے کافر ہو جائے گا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے کہ کافر نہیں ہوگا بلکہ کفر تک پہنچ جائے گا وہ، سمجھے نہیں؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ سنیے ایک منٹ، مجھے بھی تو بولنے دیں ذرا تھوڑا سا، مجھے تو بولنے دیں ذرا تھوڑا سا، مجھے بولنے دیں، مجھے بولنے دیں ذرا، مجھے بولنے دیں، ارے مجھے بولنے دیں، آپ بولنا، آپ مجھے کسی فقہ حنفی کی کتاب سے یہ بھی دکھلا دو کہ جس میں کیا اس حدیث مبارکہ کی کوئی توضیح کی ہو کسی نے کہ ہاں یہ میں کیا چیز بول رہا ہوں وہ پہلے سن لو بھائی، آپ ہی بولیے گا، میں سنتا رہوں گا، پوری رات سنوں گا، میں آپ ہی بولیے میں سنوں گا، لیکن میری ایک بات سنیے، میں کیا بول رہا ہوں کہ گفتگو کی ریکارڈنگ وغیرہ نہ کریے گا کہیں ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جو مجھ سے گفتگو کرنا ہے وہ نہیں ریکارڈنگ تو یہ ہو رہی ہے اور یہ یوٹیوب پر بھی جائے گی محمد ساجد صاحب۔ جی یہ ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کو اصلاح کرنا ہے، لوگوں تک بات پہنچانا ہے، کیونکہ آپ نے گرو میں سنو آپ نے یہاں مجھے اقرار کیا کہ آپ مسلمان ہیں،
لیکن آپ نے غرم میں ہم پہ حکم لگایا کہ آپ مشرک ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے، اس میں نے وہ بھی سنا ہے آپ کا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، دیکھیے تو آپ وہ دو کوئی موہی بات ایک لے کر چل بندہ رہے ہیں۔ آپ نے کیسے جان لیا کہ وہ بھائی مشرک ہے؟ آپ چلو اسی پہ بات کر لو۔ نظم الدین کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم مشرک ہے، اور تمام بریلوی مشرک ہے، یہ بھی کہا آپ نے کہ تمام بریلوی مشرک ہے، جی میرا دعویٰ ہے۔ میں نجم الدین کو مشرک اس وجہ سے کہا ہوں کیونکہ نجم الدین ہی بار بار وہ احادیث گروپ میں ڈال رہا ہے کہ جس نے کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگایا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ہم مسلمان ہیں تو کیا ہم پر اگر وہ حکم لگا رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوا؟ ہم کافر ہیں، لیکن اگر وہ بول رہا ہے مجھے تو وہ کافر نہیں ہوا۔ اس روح سے اگر لفظی اگر دیکھا جائے تو اس روح سے بھی وہ کافر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ بھئی کفر لوٹ جائے گا، اور وہ خود اتنا چیخ رہا ہے، بندہ نہ روزہ سمجھ رہا ہے نہ نماز سمجھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، پورے دن پریشان کر کے رکھا ہے۔ جس کو مخاطب کرتا ہے دیوبندی کافر، دیوبندی کافر، دیوبندی کافر، یہ رٹ مار سنیے، رکھا ہے۔ تو اب میں میری بھی اس سنیں گے، اعتبار سے کہ وہی اس بات کو اقرار کر میری رہا بھی ہے سنیں گے، تو کفر میری بھی تو سنیں گے، حقیقتاً اس ہاں کی میری طرف۔ بھی، ہاں ہاں سنیے میری بھی سن لیجیے آپ نے نجیبوں کو بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا کہ تمام بریلوی جو ہیں مشرک ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے اور میں ثابت کروں گا، یہ میں نے آپ کی ریکارڈنگ سنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر نجم جی الدین جی نے یہ کہا ہے کہ آپ کافر ہیں تو آپ اس سے دلیل لیتے ہیں اس بات کی۔ جی اب کافر کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیونکہ حضرت آپ دیکھیے یہ بتائیں کہ آج جو ہے، میری بات بھی سن لیجیے، آپ بھی تو بول رہے ہیں نا، مجھے بھی تو بولنے آج دیجیے، مجھے بھی تو تیسری بولنے کی دیجیے، رات میری بھی ہے، تو سن لیجیے، میری، ارے مجھے بھی آج تو بولنے دیجیے تیسری کی رات ارے ہے۔ حضرت اگر مجھے بھی تو کسی بولے، موضوع ارے پر مجھے بھی تو گفتگو بولے، کرنا ہے تو موضوع پہ اس تو کے کر رہا لیے ہوں میں میں، وقت ارے میں متعین موضوع کر پہ کر رہا لیجیے۔ ہوں، سنیے ذرا نہیں یار مجھے یہ تو بتائیے کہ مومن کو مومن ماننا اور کافر کو کافر ماننا یہ بھی تو ضروریات دین سے ہے، یہ بتائیے آپ مجھے۔ اگر آپ کسی کافر کو یہ کہنے لگو کہ صاحب نہیں میں تو اسے مسلمان مانتا ہوں، تو وہ کیا وہ آپ کی بات مانی جائے گی، آپ مسلمان رہ جائیں گے؟ یا کسی مسلمان کو آپ پھر وہی بات آ گئی، آپ یہ کہنے لگے صاحب میں کافر کہوں گا، اسے کافر ہے یہ، تو آپ کے کہنے سے کافر تھوڑی ہو جائے گا وہ جبکہ وہ مسلمان ہے، اور ایک اکثر لوگ اسے مسلمان کہتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ایسی کافر ہے، دیکھیے تو اسے آپ کو اچانک دکھانا ابھی پڑے گا نہیں۔ سنیے، آپ اچانک ابھی فون کیے ہیں، مجھے کھانا کھانا ہے اور آج تیسری کی رات ہے، یہ رہے، عبادت میں دیکھیے مشغول ہونا ہے۔ سنیے سنیے، عبادت میں ہمیں میں مشغول آپ ہونا سے ہے، گفتگو کروں گا، مجھے میں کل ہاں کا سنیے، وقت لیتا ہوں، میں کل کا وقت لیتا ہوں، کل دوسرے میں موضوع پر آپ سے ہوگی، کل دوسرے موضوع پر ہوگی گفتگو آپ جی کی میری، میں کل آپ سے جی انشاءاللہ بالکل کروں گا کوئی گفتگو، بات نہیں۔ مگر مجھے جانتے آپ ہیں کہ یہ ابھی بات میں بتائیں تراویح سے کہ فارغ ہوا ہوں۔ آپ نے سنیے میں تراویح سے میں بھی ابھی فارغ ہو گیا ہوں، آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزہ ہم نے بھی رکھا ہے، کھانا بھی تراویح ہم نے کھانا بھی پڑھی، ہے، آج کھانا ہمیں بھی تیسری کی کھانا ہے۔ رات بھی ہے مجھے کچھ۔ محمد ساجد صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ بریلوی مشرک ہیں اور آپ نے ابھی مانا کہ مسلمان ہیں، جی تو اب یہ بات بتائیے کہ آپ کس زدمہ آؤ گے؟ نہیں، میں بریلی کو دیکھو، دیوبندی کا جو ہے عقیدہ یہی ہے کہ بھئی کیا بریلی ہمیں کافر مانے، ہم تو ان کو کافر نہیں کہیں گے، بالکل لیکن صحیح میں ہے، جو ہاں کہا ہوں وہ نجم الدین کو زجر و توبیخ کے لیے کہا ہوں کہ بیٹا وہ جب تو دوسرے کو کافر ماشاء بول رہا اللہ ہے تو ماشاء اللہ، تیری ہی حدیث کی وجہ سے تو نہیں کافر ہے، کیونکہ تو ہی یہ حدیث دیکھیے بار بار ڈال رہا ہے نا۔ محمد ساجد صاحب، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کافر ہیں تو آپ مجھ سے حق رکھتے ہو کہ مجھ سے مطالبہ کرو گے کہ میں کس بنیاد پر کافر ہوں، مجھے ثابت کرو، یہ آپ میں حق رکھتے ہو اس بات 1000 کا۔ مرتبہ ان کو بولا اب ہوں، آپ میں نے نجم الدین کو اصل دیکھو، ایک بندہ آپ کا کوئی تھا وہ مجھے علمی لگا، وہ تھوڑا علمی گفتگو کیا مجھ سے، لیکن یہ نجم الدین بالکل علم سے آری اور خاری ہے، خالی ہے۔ ایسا میں نہیں ہے، ایک ایسا نام نہیں میں ہے۔ بھول رہا ہوں، ہے مولانا ایسا ہی ہے، آپ کا خود میں گروپ میں دیکھیے بولا ہوں، دو ایک گروپ بندہ کوئی میں، آیا تھا دو وہ گروپ علمی میں، ہاں گفتگو میں کیا، بتا بولا رہا ہوں نجم آپ سے، الدین بھائی آپ خاموش تو ہو جائیں، دو آپ سے ان بات کو ہوئی ہے موقع آپ کی، دیتے کہ ان ایک کے ہمارے علم۔ سنیے ایک ارشد بھائی ہیں، ارشد بھائی سے بات ہوئی تھی، اور ایک ہے ہمارے مفتی نعیم الدین جو بنگال کے رہنے والے ہیں، ان دو سے تمہاری بات چلی تھی، میں نے ارے سنی ہے وہ مفتی نجم اب مجھے الدین نہیں ہے، اس کے پاس علم بالکل، اس کو نہیں، تو مفتی قرآن نعیم پڑھنے بھی الدین، نہیں آتا، وہ مفتی ہیں، مفتی نعیم الدین ہے، ایک مفتی نعیم الدین، وہ نعیم الدین۔ اچھا ہاں وہ بنگال کے ہیں، بنگالی بھاشا زیادہ بولتے ہیں، ان کی بھاشا بھی ایک دم ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم یو پی کے رہنے والے، میں ہوں مراد آباد کا۔ مجھے آپ یہ بتا دیجیے آپ کہ کافر کو کافر ماننا اور مومن کو مومن ماننا یہ بھی تو ضروریات دین سے ہے۔ بھائی میں آپ کو بتا، ابھی میں تراویح سے فارغ ہو کے آیا ہوں، ابھی مجھے میرے پاس وقت نہیں، میں آپ سے چلیے ایسا گفتگو ہے، کل کروں کے گا لیے، اس موضوع کل پہ، سنیے، میں کل کا وقت لیتا نہیں ہوں، اس موضوع پہ آپ تم کیونکہ آپ گفتگو نہیں کر اچانک پاؤ۔ جی بالکل ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، اس میں کوئی چوری چھپی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم علماء دیوبند کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ بریلوی کو ہم کافر نہیں کہتے، اگرچہ بریلی ہمیں کافر کہے لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے اگر تم کسی کو کافر کہو گے اور خدا نخواستہ وہ کافر نہ ہوا تو تم پر کفر لوٹے گا، اس لیے ہم اس حدیث کی روشنی میں ہم تم کو کافر نہیں کہیں گے۔